خفی رکھا جائے۔ جو دو پیمانے ہیں، یاد رکھ لیں، انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے، دوسرے کی نیکی کو ظاہر کیا جائے اور اپنی نیکی کو خفی رکھا جائے۔ جو نیکیاں خود کی ہوں انہیں اچھالے نہیں، اور جو نیکیاں دوسرے نے کی ہیں خواہ وہ ایک رتی کے برابر کیوں نہ ہو، اس کو بیان کرنے اور اس کو ظاہر کرنے میں خیر ہے۔ آپ کے مشن کی ذمہ داری کے بھی دو دائرے ہیں، ایک ہے خدمت انسانیت اور ایک ہے خدمت مسلمانی۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر اپنی بھلائی اور نیکی چھپانا چاہے تو خیر ہے، مگر دوسرے کی بھلائی اور نیکی نہیں چھپانی چاہیے۔ اگر کسی انسان نے خود نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھا کام کیا ہے، کسی خیر کے کام میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، سروس دی ہے، اسٹرگل کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، عبادات کی ہیں، طاعات کی ہیں، صدقات دی ہیں، خیرات دی ہے، جتنی نیکیوں اچھائیوں کے کام کی ہیں، دو پیمانے ہیں، یاد رکھ لیں۔ جس پر انسان کی امانت پرکھی جاتی ہے یا انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے، جو نیکیاں خود کی ہوں انہیں اچھالے نہیں، انہیں زیادہ نہ اچھالے، ہر وقت انہیں چھپانے میں خیر ہے، اور جو نیکیاں دوسرے نے کی ہیں خواہ وہ ایک رتی کے برابر کیوں نہ ہو، اس کو بیان کرنے اور اس کو ظاہر کرنے میں خیر ہے۔ دوسرے کی نیکی کو ظاہر کیا جائے اور اپنی نیکی کو خفی رکھا جائے، چھپایا جائے۔ یہ پہلا نقطہ۔ جو شخص اپنی نیکی کو چھپاتا ہے اور دوسرے کی نیکی کو ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ظرف کو بہت وسیع کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا وسیع کرتا ہے کہ اس پر کرم بھی اور زیادہ کر دیتا ہے، اس پر کرم زیادہ کرتا ہے۔ یہ محسنین کا وتیرہ ہے۔ اس سے آپ تحریک میں، تنظیم میں، کسی جماعت میں، اللہ کے دین کے مشن میں، منہاج القرآن میں، یا کسی بھی اور دین اور خیر کے کام میں اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو آپ کا کام اجتماعی کام ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، کولیکٹیو ورک ہوتا ہے۔ While doing work in any organization, in any group, you are performing some collective activities. Many people at the same time are contributing to that cause. اور you are also contributing to it. آپ بھی contribute کر رہے ہیں۔ وہ لوگ لیڈر بنتے ہیں، یعنی قیادت کی صلاحیت اللہ ان کو دیتا ہے۔ صلاحیت ایک ہے جبراً لیڈر بننا اور مسلط ہو جانا، وہ تو کوئی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، مسلط ہو جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں۔ ہماری گفتگو ان سے نہیں ہو رہی، وہ فرعونی طریق ہے، وہ نمرودی طریق ہے، وہ یزیدی طریق ہے۔ ہماری اس سے کوئی غرض اور بحث نہیں ہے۔ جن کو اللہ پاک اصل قیادت دیتا ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ پاک آزماتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، طرح طرح سے ٹیسٹ لیتا ہے، ابتلاء آتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق پورا اترتا ہے، یاد رکھ لیں، یہ سوچ غلط ہے کہ کوئی بندہ سوچے
کہ میں ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا، ابتلا میں، آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے یہ کہا وہ ناکام ہو گیا، جس نے یہ سوچا کہ میں کامیاب ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس دن وہ ناکامی شروع ہو گئی اس کی اللہ کے ہاں۔ اللہ آزماتا ہے اور وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد و نصرت سے۔ اللہ رب العزت مدد و نصرت کیوں فرماتا ہے؟ وہ بندے کو، ظرف کو، اس کے دل کو، اس کے قلب و باطن کو دیکھ کر اس میں کیپیسٹی دیکھتا ہے۔ اللہ پاک بنائی تو اللہ نہیں ہوتی ہے، اللہ نے بنائی، اس کے اندر کیپیسٹی دیکھتا ہے، صلاحیت دیکھتا ہے، اللہ اس کو بڑے کام کے لیے مدد کرتا ہے، کامیاب کرواتا ہے۔ اور جب وہ ٹیسٹس میں سے کامیاب ہو جاتا ہے، ٹرائلز میں، اللہ پاک اس کو پھر چن لیتا ہے بڑی قیادت کے لیے، امامت کے لیے۔ انی جاعلک للناس اماما، انسانیت کی امامت کے لیے چن لیتا ہے۔ اب یہاں دوسرا نقطہ نصیحت، آپ کا مشن ہے منہاج القرآن، آپ خدمت کے لیے وقف ہیں، آپ کے دو دائرے ہیں، آپ کی خدمت کے دو دائرے ہیں۔ پہلے آپ کیا تھے؟ مسلمان تھے یا انسان تھے؟ پہلے کیا ہے؟ بولیے، انسان تھے یا مسلمان ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے آپ انسان تھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو آپ انسان تھے۔ پھر انسانوں میں اللہ نے آپ کو چن کر مسلمان بنایا، سماکم المسلمین، سماکم المسلمین۔ یہی آپ کے مشن کی ذمہ داری کے بھی دو دائرے ہیں، ایک ہے خدمت انسانیت اور ایک ہے خدمت مسلمانیت۔ ایک انسان کی خدمت کرنا، جب آپ انسان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد آبجیکٹو بنا لیتے ہیں، آپ اتنے وسیع ہو جاتے ہیں جتنی وسیع کائنات، جتنی وسیع کائنات۔ چلو کائنات، اگر آپ نے لیکچر سنے ہیں میرے اعتکاف کے دوران، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ تو بہت ہی وسیع ہے، اس کی وسعت کا تصور نہیں آ سکتا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اتنے وسیع ہو جاتے ہیں جتنی وسیع زمین ہے، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں جتنی وسیع زمین ہے۔ یہ ہے جب آپ خدمت انسانیت کا دائرہ رکھتے ہیں اپنے سامنے، تو زمین کی طرح وسیع ہیں۔ زمین پہ صرف مسلمان بستے ہیں کیا؟ زمین کس کی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے اپنی زمین پر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی بسایا ہے یا نہیں؟ ان کو رزق دیتا ہے یا نہیں؟ زندگی دیتا ہے یا نہیں؟ بیماروں تو شفا دیتا ہے کہ نہیں؟ زمین پر جب ان کو بسایا ہے تو ان کو زندگی گزارنے کی ساری ضروریات بھی دیتا ہے۔ تو انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انسانیت کا امام بنا دوں گا، انسانیت کا لیڈر بنا دوں گا، انسانیت کا قائد بنا دوں گا۔ تو جو قیادت ہے انسانیت کی، وہ انسان میں وسعت دیتی ہے، انسان میں وسعت دیتی ہے۔ آپ سمجھے؟ اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر نبی انسانیت کے لیے مبعوث ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی کس کے لیے مبعوث ہوا؟ انسانوں کے لیے۔
اور جن کی طرح مبعوث ہوا وہ پہلے غیر مسلم تھے۔ مسلمان تو وہ بنے جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا۔ ایک ہوتی ہے امت دعوت، اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، پوری انسانیت، اور ایک ہے امت اجابت جو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اللہ کے نبی کی کال کو، رسپونڈ کرتی ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی خدمت کا دائرہ چھوٹا ہے اور انسانیت کی خدمت کا دائرہ وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے خدمت کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے۔ اس سے دوسرا نقطہ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دلوں کو وسیع کریں اتنا کہ اس میں پوری انسانیت سما سکے، اتنا وسیع کریں کہ انسانیت سما جائے۔ ہم نے اپنے دلوں کو، اپنے من کو اتنا تنگ کر لیا ہے کہ مسلمان ہی نہیں سماتے۔ اس میں بھی مکتب فکر ہیں، مسلک ہیں، دڑے ہیں، گروہ ہیں، مدرسے ہیں، پیروں کے مرید ہیں، مولویوں کے پیروکار ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سارے امت ٹکڑے ہو گئی ہے۔ تو ہم یعنی مسلمانوں کو بھی نہیں سما سکتے، اپنے اندر ہضم نہیں کرتے۔ اللہ انسانیت کو ہضم کروانا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ پوری انسانیت کا قائد۔ مرتبہ جیسے بلند ہو تو دائرہ اتنا بولیے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام کو نہیں فرمایا کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے اکتفا نہیں کیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو آقا علیہ السلام کی جو امامت ہے اور رحمت ہے وہ صرف انسانیت کے لیے بھی نہیں، اس میں حیوان بھی شامل ہو گئے، جمادات شامل ہو گئے، نباتات شامل ہو گئے، جن و انس شامل ہو گئے، ملائک شامل ہو گئے، اور زمین و آسمان شامل ہو گئے، اور دنیا و آخرت سب شامل ہو گئے۔ ہم آقا علیہ السلام کی امتی ہیں جو بھیجے گئے العالمین کے لیے۔ تو ہمارے اندر، ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں عالمینیت کی جھلک آنی چاہیے۔ کیا؟ عالمینیت کی جھلک آنی چاہیے۔ اپنے دلوں کو اتنا وسیع کریں، اگر آپ سچے طور پر منہاج القرآن سے منسلک ہیں، دلوں کو اتنا وسیع کریں۔ اور ہم اتنا تنگ ہیں کہ ایک چھوٹی تنظیم بنتی ہے، ایک ایگزیکٹو بنتی ہے، ایک ادارہ، ایک مرکز، ایک مسجد، ایک شہر کا آرگنائزیشن چلانے کے لیے 10 15 20 لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم تنگ ہیں۔ ہمارے دل چیونٹیوں سے بھی کم ہیں، چھوٹے، اس میں بھی جھگڑے کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں، پسند اور ناپسند کی وجہ سے تفریق کرتے ہیں، خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، بھائی ہوں بہنیں ہوں، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ائمہ علماء خطباء ہوں یا فالوورز اور مقتدی ہوں اور باقی رفقا ہوں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہمیں 10 15 20 آدمیوں کی تنظیم ساری کی ساری پھولوں کی طرح ہم ان کو ڈیل نہیں کر سکتے اور سارے پھول نظر نہیں آتے، تو اپنا اندازہ کریں ہماری آنکھیں کیا ہیں اور ہمارے دل کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمینیت کا کیا تعلق ہے، یا ہمارا آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی وسعت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو طبیعتوں کو وسیع کریں، سب سے بڑا یہ وسعت لائیں گے، آپ کے گھروں کے رشتے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ گھر میں کیا، ایک بیوی کو ڈیل کرنا ہے اور چند بچوں کو ڈیل کرنا ہے اور والدین کو ڈیل کرنا ہے، 8 10 بندے ایسے۔ جو شخص 8 10 بندوں کے ساتھ وسعت قلبی پیدا نہیں کر سکتا، وہ کون سا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دین مصطفیٰ کی خدمت کرنی ہے اور میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ جو 5 6 بندوں کے ساتھ وسیع القلب نہیں ہے، اس کا نباہ نہیں ہوتا 5 6 بندوں کے ساتھ، اس کا نباہ انسانیت کے ساتھ کہاں ہوگا۔ اس قاعدے کو اپنائیں تو آپ کے گھر بھی سنور جائیں گے، آپ کی دوستیاں ریلیشن شپ بھی سنور جائیں گی،
مسجدیں، ادارے، مرکز، تنظیمیں، ایگزیکٹو، رفقا کے رشتے بھی سمر جائیں گے۔ تو دیکھو انسانیت مسلمانیت سے بھی وسیع ہے، اور پھر مسلمانیت، پھر انسانیت، اس کے اوپر عالمگیریت، رحمت للعالمین، عالمینیت۔ یہ تو پہلی ایک بات ہوگی۔ اب میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا ایک پیغام دے دیتا ہوں، وہ اسی سے کو ریلیٹڈ ہے۔ جو بات اتفاقاً یہ وسعت قلب اور وسعت ظرف کی بات چلی نا، کہ دوسرے کی نیکی کو ماننا، اپریشیٹ کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، حوصلہ افزائی کرنا، اسی سے دل کی وسعت کی بات ہوئی، اسی سے مسلمانیت اور انسانیت کی بات ہوئی۔ اب اسی سے کو ریلیٹ کرتے ہوئے ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام کی، اس کا میسج دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑی اہم حدیث ہے، کہ ایمان کا بھی اخلاق ہوتا ہے۔ کبھی سنا آپ نے؟ جیسے انسان کا اخلاق ہوتا ہے، اس طرح ایمان کے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا اخلاق ہوتا ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان اچھا ہے۔ تم میں بہترین اور نہایت خوبصورت ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق بہترین اور نہایت خوبصورت۔ جو خوبصورتی ہے اخلاق کی، وہ ظرف اور قلب کی وسعت سے آتی ہے، اور اخلاق کی خوبصورتی ایمان کی خوبصورتی بنتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے اخلاق ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے اخلاق کیا ہیں، سمجھائیے، کیا اخلاق ہیں ایمان کے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کا اخلاق 3 چیزیں۔ کتنے؟ یہ اس حدیث میں جو فرمائے 3 ستون ہیں ایمان کے اخلاق۔ ایک یہ کہ جب بندے کو غصہ آئے کسی پر، اذا غضب لم يدخلہ غضبہ فی باطل۔ ایک خلق ایمان کا یہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصے کی وجہ سے اس کو غصہ باطل چیز میں داخل نہیں کرتا۔ یعنی کسی شخص کے ساتھ ناراض ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کسی پر غصہ آ گیا، جو ہی ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو ہمیں اس کی اچھائی نظر آنا بند ہو جاتی۔ جب اس کی اچھائی جو تھی غصے نے دیکھنا بند کر دی تو ہم داخل ہو گئے باطل میں، ہم نے سچ کو دیکھنا چھوڑ دیا، جھوٹے ہو گئے۔ جب کسی پر غصہ آ جائے تو ہم اس کے ساتھ جو کلام کریں گے وہ اس کا شاید مستحق نہ ہو، زیادتی کریں گے، اس کے بارے میں برا کلمہ کہیں گے، بری سوچ رکھیں گے، برا رویہ کریں گے، برا بیہیویئر کریں گے، جو اچھائی کرتے تھے وہ روک لیں گے۔ یہ سارے امور جو ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نحن دخلنا فی باطل، ہم باطل میں داخل ہو گئے، اور ہمیں غضبنا ادخلنا فی باطل، ہمارے غضب نے ادخلنا فی، وہ ہمارے باطل میں داخل کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ہے، اس کے ایمان کا اخلاق اچھا ہے کہ جو کبھی کسی میٹر میں اگر اسے غصہ بھی آ جائے تو غصہ آ جانے کے باوجود غصہ اس کو کبھی بھی راہ حق سے نہ ہٹائے، نہ اس کی سوچ باطل میں داخل نہ ہو، غلط نہ سوچے، غلط نہ بولے، غلط بیہیو نہ کرے، غلط معاملہ نہ کرے، حق تلفی نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ یعنی کوئی امر جو باطل ہے، خاص سوچ میں ایکٹ آف تھاٹ ہے، آئیڈیا ہے، کوئی آپ کا اپنا عمل ہے، کوئی ڈیڈ ہے، کوئی بیہیویئر ہے، اس کے لیے نفرت پیدا ہو جانا اپنے غصے کی وجہ سے، آدمی اچھا ہے، اگر آپ کو کسی وجہ سے غصہ آ گیا تو غصے نے آپ کو باطل میں داخل کر دیا۔ فرمایا جس کا غصہ اسے باطل میں داخل نہ کرے، اس کے ایمان کا ایک اخلاق اچھا ہے۔
پھر دوسرا اخلاق آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا رادیہ لم یخرجہ رداہ، لم یخرجہ رداہ من حق، اگر کسی سے راضی ہو، کسی سے خوش ہے، اس نے اس کو پیسے دے دیے، فیسیلیٹیٹ کر دیا، اس کو سپورٹ کر دی، اس کی مدد کر دی، اس کے لیے کرسی چھوڑ دی، اس کو کرسی پر بٹھا دیا، اس کو اعلیٰ عہدہ دے دیا، صدر بننے کے لیے پروپوز کر دیا کہ یہ پریزیڈنٹ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ہزار قسم کی سپورٹس ہیں زندگی میں، مدد ہے۔ تو جب مدد کرتا ہے کوئی آپ کو تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ کسی سے خوش ہو تو خوش ہونے کے نتیجے میں جو حق کا طریق تھا اس دائرے اور ضابطے سے باہر نہ نکلے، یعنی اس کی جو رضا ہے وہ اس کے حق کے ضابطے اور دائرے سے باہر نہ نکالے۔ خوش ہو تو حق کے دائرے سے باہر نہ جائے، کسی سے ناراض ہو تو باطل کے دائرے میں داخل نہ ہو۔ فرمایا پھر تیسرا خلق ایمان کا یہ ہے کہ اگر اس کی قدرت ہو، اس کے لیے پوسیبلٹی ہو، طاقت ہے، قدرت ہے، چانس ہے، اپورچونٹی مل گئی، اس کو اپورچونٹی ملے تو جو چیز اس کی نہیں ہے، عذر شرع، اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس کو جھپٹ نہ لے، کھا نہ جائے اس کو طاقت بھی ملے، موقع بھی ملے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، سب خفیہ ہی خفیہ تھا، اور طاقت بھی تھی۔ جب موقع ملا، اپورچونٹی ملے، تو اس وقت جو اس کا حق نہیں تھا اس کو جھپٹ لینا، لے لینا۔ فرمایا وہ ایمان کے اخلاق سے نکل گیا۔ تو جو موقع ملنے کے باوجود کسی کا حق نہ کھائے اور اپنے حق سے آگے نہ بڑھے، فرمایا ناراض ہو تو باطل حدود میں داخل نہ ہو، کسی سے خوش ہو تو حق کی راہ اور ضابطے کو نہ چھوڑے، اور اگر موقع ملے تو کسی کا حق نہ کھائے اور اپنے حق سے نہ بڑھے۔ جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہیں سمجھے اس کے ایمان کا اخلاق اچھا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں۔ ہر شخص ان 3 سٹیٹس میں سے کسی ایک سٹیٹ میں گزرتا رہتا ہے۔ مواقع ملتے ہیں نا کسی کا حق تلف کر لینے کے، جی جب حق تلف کر سکتے ہیں، حرام کھا سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، خیانت کر سکتے ہیں، کوئی چھپا کے کھا سکتے ہیں، جو آپ کا اللہ کے رسول نے آپ کا حق مقرر نہیں کیا، شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی، وہ کر سکتے ہیں۔ موقع بھی ملا، کیپیسٹی بھی تھی، کیپیبلٹی بھی تھی، چانس بھی تھا، مگر آپ حلال پر رہے، حرام کی طرف نہیں گئے۔ اپنی نجی زندگی میں اس قاعدے کو اپنا لیں۔ اور دوسرا، ہر ایک شخص زندگی میں 2 ہی تعلق ہوتے ہیں اس کے، ایک ہوتا ہے یا کسی سے راضی ہے یا کسی سے ناراض ہے یا انڈیفرنٹ ہے، یا انڈیفرنٹ ہے، نہ اس سے خوش ہے نہ ناراض ہے، بس وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں، بس اوکے آئی ایم اوکے۔ اللہ پاک نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے خوش ہو، جس شخص سے خوش ہو کر اس کو حق سے زیادہ نہ دے، جو حق امانت ہے آپ کے پاس۔ ہاں آپ نے اپنی جیب سے اگر کسی کو دینا ہے تو جتنا چاہیں دے دیں، مگر خیانت نہ کریں۔ جس سے ناراض ہوں تو اس کے رائٹ کو چھینے نہیں، خوش ہوں تو اس کے ساتھ حد سے بڑھ کر نہ کریں کہ کسی اور کا حق چھین کے اس کو دے دیں۔ یعنی خوشی میں بھی آپ حق پر رہیں، ناراضگی میں بھی حق پر رہیں، طاقت اور استطاعت میں بھی حق پر رہیں، اور طاقت نہ ہو تو پھر تو حق پہ رہنا ہی رہنا ہے۔ جب آپ برائی کر ہی نہیں سکتے، موقع ہی نہیں ہے، تو پھر تو حق پر ہی ہیں۔ اور جو انڈیفرنٹ ہے، جب ناراض ہو کے زیادتی نہیں کر سکتے تو جس سے ناراض نہیں ہے اس سے زیادتی کیوں کریں گے، کیسے کریں گے؟ سو آقا علیہ السلام نے ایمان کے اخلاق میں یہ بتایا کہ اس شخص کے ایمان کے اخلاق اچھے ہیں
جو ہر ایک کے لیے باعث خیر ہے، جس کے وجود سے کبھی شر نہیں پھوٹتا، جس کے وجود سے کبھی، تو مومن وہ ہے اور اچھا اخلاق رکھنے والا شخص وہ ہے جس کا وجود ہر ایک کے لیے خیر کا چشمہ ہے، ہر شخص کو اس سے راحت ملے، ہر شخص کی عزت اس سے محفوظ ہو، ہر ایک کا حق اس سے محفوظ ہو، ہر ایک کی زندگی کے معاملات اس کے ساتھ صحیح طریقے سے بسر ہوں، اس کے دل میں وسعت ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے گھٹن نہ ہو، کسی کے زیادتی نہ کرے، مکاری نہ ہو، عیاری نہ ہو، حرام خوری نہ ہو، حرام کاری نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ تعلق میں وہ اپنے خلق کو اس طرح رکھے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی، تو آپ کا سارا بیہیویئر پھر ایمان بن جائے گا، پورا بیہیویئر وہ سارے اخلاق ایمان بن جائیں گے۔ منہاج القرآن سے وابستگی کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنا ہے کہ ہر ایک کے لیے خیر کا باعث بنے، اس مرکز کو نفع مند بنائیں لوگوں کے لیے، اس مرکز کے دل کو وسیع کریں تاکہ لوگ اس میں کھچے کھچے آئیں، جو شخص یہاں آئے وہ اجنبی فیل نہ کرے، اپنے آپ کو یہ فیل نہ کرے کہ یہاں امتیاز کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تفریق کی جاتی، تفریق کفر ہے، تفریق بولیے تفریق کفر ہے، اور جمع بین القلوب دلوں کو جمع کرنا ایمان ہے، دلوں کو اکٹھا کرنا ایمان ہے، آپ سمجھ گئے؟ لوگوں کے فاصلوں کو کم کرنا، مٹانا، فاصلے مٹانا ایمان ہے، اور فاصلے بڑھانا کفر ہے۔ تو دین کا مرکز ہو اور مشن ہو منہاج القرآن کا، قرآن کا راستہ، اور وہاں اگر آپ کے دلوں کے فاصلے دوسرے کے دلوں کے ساتھ رہیں تو اس کا مطلب ہے نام اسلام کا لے رہے ہیں اور پال رہے ہیں کفر کو اپنے رویوں میں۔ وسیع کریں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آئے، ویلکمنگ چہرے ہوں، ویلکمنگ، اسمائل کریں، خوش ہوں، سینے کھولیں، لوگوں کو اچھے طریقے سے لائیں، عہدے، منصب، تنظیمیں، مقاصد، یہ لغویات ہیں، یہ سب نوکری اللہ کے رسول کی۔ اگر اس میں نفس آ گیا، میں آ گئی کہ میرا عہدہ ہے، میں صدر ہوں، میں کیوں نہیں، فلاں ہو گیا، میں فلاں میں پڑ گئے، تو آپ کفر کا دھندا کر رہے ہیں، آخرت خراب کر رہے ہیں، دین کے نام پہ دین کو برباد کر رہے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سمندروں کی طرح دل کو وسیع کریں، کیا؟ اور بات میں نے شروع کی تھی کہ زمین کی طرح ہو جائیں، ختم کر رہا ہوں اس بات پہ، زمین کی خوبی کیا ہے؟ میں کہوں گا زمین کی طرح ہو جائیں، سورج کی طرح ہو جائیں۔ کیا؟ سورج ہر ایک کو روشنی بھی دیتا ہے، دھوپ بھی دیتا ہے، نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ سورج ہر اچھے برے کو برابر روشنی دیتا ہے یا نہیں؟ اس مرکز سے ہر اچھے برے کو برابر روشنی ملنی چاہیے۔ آپ کی روشنی ملے گی تو برے بھی اچھے ہو جائیں گے، اور آپ خود تفریق کریں گے اپنی طبیعتوں کی بنیاد پر، دل کی گھٹن کی بنیاد پر، میں کے بت کی پوجا کی بنیاد پر تفریق کریں گے تو آپ دین کو کمزور کر رہے ہیں۔ زمین کی طرح ہو جائیں۔ زمین کی خوبی یہ ہے کہ ساری دنیا زمین کو لتاڑتی ہے، زمین پر چلتی ہے، ساری دنیا جوتے کے ساتھ زمین پر چلتی ہے، مگر زمین نے کبھی کسی سے اوئے توئے نہیں کی، زمین کبھی نہیں اکڑی کہ مجھے کیوں جوتے کے ساتھ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، سارا جہان 7 ارب لوگ میرے اوپر چل رہے ہیں جوتوں کے ساتھ، مگر زمین کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ لوگ پاؤں سے لتاڑتے ہیں، زمین کو غصہ نہیں آتا۔ تو زمین تو بھائی مٹی کی چیز ہے، اور انسان تو اللہ پاک کا نور اس کے اندر پھونکا گیا ہے۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کی روح پھونکی گئی ہے۔ آپ زمین سے اعلیٰ ہو، آپ آسمان بن جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، عجلت نہیں ہونی چاہیے، ایسے بھڑک اٹھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، رشتے کاٹ دیں، غصے آ جائیں، تفرقے بنا دیں، پھر ساز باز کریں، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس کو ادھر کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو قریب رکھنا ہے، اس کو آگے آنے دینا ہے، اس کو نہیں آنے دینا۔ دھڑے بندیاں کفر ہے۔
آقا علیہ السلام کو مبعوث کیا، قرآن مجید نے فرمایا دھڑے بندیوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم دھڑے بندیوں اور تفریقوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ کے کنارے پر تھے، میرے محبوب آئے فألف بین قلوبکم، انہوں نے نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا، دوریوں کو قربتوں سے بدل دیا، اور فاصلے مٹا کے یکجا کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے سارے فاصلے ختم کیے۔ تو ہمارا مشن فاصلوں کو ختم کرنا ہے۔ دو طریق ہوتے ہیں، یا فصل بولیے یا وصل بولیے۔ فصل ہے دور کرنا، فصل ہے جو اللہ کی مخلوق کو دور کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، ان کو اللہ کا وصل نہیں ملتا۔ تو ہم وصل کرنے کے لیے آئے ہیں، فصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کا دل، یعنی ہم بندے ہیں اور بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خدا بنے۔ اچھے برے کا فیصلہ خدا کا حق ہے، جنت و دوزخ کا فیصلہ خدا کا حق ہے۔ وہ خدا کی قضا کو یہاں ہم اپنے ہاتھ میں لے کر تفریق نہ کریں، ہر ایک کو ویلکم کریں، پیار کریں، ہر کوئی آئے اسے اپنا گھر سمجھے، اسے اپنا گھر سمجھے۔ ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں، انشاءاللہ نسلوں کا فائدہ ہوگا اور خیر کے چشمے پھوٹیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ سے انوار و تجلیات نازل ہوں گی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے فیوزات نازل ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، برکتوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، نعمتوں اور سعادتوں کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم